قرآن کی ایک ایسی صورت کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اتنی مختصر کہ شاید ایک سانس میں پڑھی جا سکے، لیکن اتنی جامع کہ امام شافعی جیسے عظیم عالم نے کہا کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر غور کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ العصر کی۔ ہمارے پاس ایک ماخذ ہے جو اس کی پرت در پرت تشریح کرتا ہے، اور ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ چند الفاظ انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات کیسے بن جاتے ہیں۔ پوری انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کا فارمولہ بیان کر دیا گیا ہے۔ چلیں گفتگو کا آغاز اس کی تلاوت اور ترجمے سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ شکریہ۔ چلیں اب ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلی آیت والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی وہ قسم کھاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اہمیت بہت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن یہاں صرف وقت کی قسم نہیں کھائی گئی۔ ماخذ ایک بہت دلچسپ لسانی نکتہ اٹھاتا ہے۔ لفظ عصر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، عربی میں وقت کے لیے کئی الفاظ ہیں جیسے وقت، دور، زمن، لیکن عصر کا لفظ یہ عام وقت سے زیادہ گہرا ہے۔ اس کے ایک معنی نچوڑنے کے ہیں۔ نچوڑنے کے؟ جی، جیسے پھل کو نچوڑ کر اس کا رس نکالا جاتا ہے، یا گیلے کپڑے کو نچوڑ کر پانی۔ تو والعصر کا مطلب صرف گزرتے ہوئے وقت کی قسم نہیں، بلکہ اس نچوڑتے ہوئے دباؤ والے وقت کی قسم ہے۔ اچھا، جس میں انسان کے اصل جوہر کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے، جیسے دن کا آخری پہر عصر کا وقت ہے نا؟ جی جی۔ جب سورج تیزی سے ڈوب رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس دن کے کام ختم کرنے کے لیے بہت کم وقت بچا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی پرسکون بہتا ہوا دریا نہیں، بلکہ ایک پریشر کوکر جیسا وقت ہے جس میں ہم سب ہیں۔ اور اس دباؤ والے وقت کی قسم کھا کر اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی چونکا دینے والی اور مایوس کن بات لگتی ہے۔ بالکل، اور اس میں جو تاکید ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ یہاں 2 تاکیدیں استعمال ہوئی ہیں، انا یعنی بے شک اور لا یعنی یقیناً۔ اچھا، تو مطلب ہوا یقیناً بلا شبہ انسان گہرے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور لفظ خسر بھی صرف نقصان نہیں ہے، یہ وہ نقصان ہے جو کسی تاجر کو ہوتا ہے جب اس کا اصل سرمایہ ہی ختم ہو رہا ہو۔ اس کا کیپٹل۔ جی، اس کا کیپٹل۔ اور ہماری زندگی کا سرمایہ ہمارا وقت ہے۔ ہر گزرتا لمحہ یہ سرمایہ کم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس تیزی سے گزرتے وقت کی قسم، تم سب کا سرمایہ ڈوب رہا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیفالٹ سیٹنگ بیان کی گئی ہے، کوئی اس سے باہر نہیں۔ یہ تو بہت سنگین تصویر ہے۔ مطلب ہم سب بحیثیت انسان ایک ایسی دوڑ میں ہیں جس کا انجام نقصان ہے جب تک، اور یہ جب تک بہت اہم ہے۔ اگلی آیت کا پہلا لفظ ہی امید کی ایک پوری دنیا ہے، الا، بالکل، سوائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچنے کا ایک راستہ ہے، سب ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہی قرآن کا حسن ہے۔ وہ پہلے ایک سخت حقیقت بیان کرتا ہے تاکہ ہم اپنی غفلت سے بیدار ہوں، اور پھر فوراً اس سے نکلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اللہ کہہ کر ان لوگوں کو اس عمومی نقصان سے الگ کر دیا گیا جو 4 کام کرتے ہیں۔ 4 کام؟ جی، یہ 4 شرائط ہیں، ایک مکمل پیکج۔ آپ ان میں سے کوئی ایک چن کر کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ چاروں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان 4 شرائط کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا یقین ہے جو دل میں اتر جائے اور انسان کی پوری سوچ، اس کا پورا ورلڈ ویو بدل دے۔ بالکل، ایمان وہ اینک ہے جس سے انسان کائنات کو دیکھتا ہے۔ یہ یقین کہ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، اس کا ایک خالق ہے، ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ زندگی ایک امتحان ہے جس کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی ہے۔
ماخذ میں سے عمارت کی بنیاد سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن صرف بنیاد ڈال کر چھوڑ دینا تو عمارت نہیں بناتا۔ یہ عمارت والی مثال دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی زیادہ جامد نہیں؟ مطلب ایمان تو گھٹتا بڑھتا بھی ہے نا، کبھی مضبوط ہوتا ہے کبھی کمزور۔ کیا ماخذ میں کوئی ایسی مثال ہے جو ایمان کے اس متحرک نوعیت کو بہتر طور پر بیان کرے؟ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ جی، ایک اور تشبیہ جو ماخذ میں ملتی ہے وہ ایک زندہ جڑ کی ہے۔ زندہ جڑ؟ جی، لیونگ روٹ۔ بنیاد تو ایک بار رکھ دی جاتی ہے، لیکن جڑ کو مسلسل پانی اور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط رہیں اور پورے درخت کو سہارا دے سکے۔ اسی طرح ایمان کو بھی علم، غور و فکر اور اللہ کی یاد سے مسلسل سیراب کرنا پڑتا ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ایمان وہ جڑ ہے جو نظر نہیں آتی، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو زمین سے باہر نکل کر بتاتی ہے کہ اندر جڑ موجود ہے؟ اور یہ ہمیں دوسرے قدم کی طرف لاتا ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ بالکل، عمل صالح وہ درخت اور اس کے پھل ہیں جو ایمان کی جڑ سے پھوٹتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے لیکن اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں کوئی اچھائی نظر نہ آئے تو اس کا دعویٰ مشکوک ہے۔ صحیح۔ اور عمل صالح کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں نماز، روزہ جیسی عبادات بھی ہیں، اور والدین کی خدمت، سچ بولنا، ایمانداری سے کاروبار کرنا، کسی کی مدد کرنا، حتیٰ کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی شامل ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں الصالحات یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے نیکیاں، کوئی ایک نیکی نہیں، یہ ایک مسلسل اور متنوع عمل ہے۔ اچھا، تو ایک شخص ایمان بھی لے آیا اور خود نیک عمل بھی کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں ایک اچھا انسان ہے۔ کیا یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ایک جزیرے پر بیٹھ کر نیکیاں کرنا کافی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ماخذ اس نظریے کو سختی سے چیلنج کرتا ہے۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ یہیں سے یہ صورت انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں داخل ہوتی ہے۔ تیسرا قدم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی۔ یہاں لفظ تواصو بہت گہرا ہے۔ جی، یہ صرف وصیت کرنے یا نصیحت کرنے سے زیادہ ہے۔ اس میں باہمی شرکت کا مفہوم ہے، یعنی میں آپ کو نصیحت کروں اور آپ مجھے۔ یہ یک طرفہ عمل نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک دوسرے کو بار بار یاد دلانا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ اور کس چیز کی نصیحت؟ بالحق، حق کی، یعنی جو بات سچی ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق درست ہے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں عملی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ بالکل، اپنے کام سے کام رکھنا آسان ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس کی غلطی پر ٹوکنا، دفتر میں باس کو کسی غلط کام سے روکنا، خاندان میں کسی غلط رسم کے خلاف آواز اٹھانا، اس سے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، انسان غیر مقبول ہو جاتا ہے، نوکری جا سکتی ہے۔ کیا ماخذ اس عملی مشکل پر کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ یہ اس فارمولے کا شاید سب سے مشکل اسرا ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ پہلے دو ستون یعنی ایمان اور عمل صالح یہ زیادہ تر ذاتی دائرے میں رہ سکتے ہیں۔ جی، لیکن تواصو آپ کو معاشرے سے براہ راست ٹکراؤ میں لے آتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے نیک لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ حق کی تلقین حکمت اور محبت سے ہونی چاہیے، لیکن خاموشی کوئی آپشن نہیں۔ کیونکہ جب معاشرے میں اچھے لوگ غلط بات پر بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اجتماعی خسر یعنی نقصان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کی خاموشی برائی کو پھیلنے کا موقع دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب حق بات کہنے پر مزاحمت ہوگی، مشکلات آئیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی ٹول کٹ ہونی چاہیے، اور شاید وہی چوتھا اور آخری قدم ہے۔ بالکل، چوتھا قدم اسی تیسرے قدم کا لازمی نتیجہ ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اگر آپ حق بات کہیں گے تو مخالفت ضرور آئے گی، تب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی۔ صحیح۔ اور یہاں بھی لفظ تواصو ہے، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ ایک سپورٹ سسٹم ہے۔ جب ایک شخص حق پر چلتے ہوئے تھک جائے، مایوس ہو جائے، تو دوسرا اسے تھامے، اسے ہمت دلائے۔ ماخذ کے مطابق صبر کی 3 قسمیں ہیں: نیکی کرنے پر ثابت قدم رہنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، اور مصیبتوں اور مشکلات پر صبر کرنا۔
حق کی دعوت میں یہ تینوں قسم کا صبر چاہیے۔ یہ تو ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ جی، ایمان عمل کو جنم دیتا ہے، عمل آپ کو دوسروں کی فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، اور ان مشکلات پر صبر آپ کے ایمان کو مزید پختہ اور گہرا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ چلیں اسے تھوڑا اور ٹھوس بناتے ہیں۔ ماخذ میں کچھ عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک طالب علم کی زندگی پر اس فارمولے کا اطلاق کیسے ہوگا؟ بہت اچھی مثال ہے۔ ایک طالب علم کا عصر اس کی یونیورسٹی کے 4 یا 5 سال ہیں۔ یہ اس کا سرمایہ ہے۔ اگر وہ یہ وقت صرف موج مستی اور غفلت میں ضائع کر دے تو وہ واضح طور پر خسر یعنی نقصان میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بچنے کا راستہ یعنی اللہ والا گروہ یہ ہوگا۔ پہلا، ایمان۔ وہ یہ یقین رکھے کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے اور اس علم سے اسے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اس کا مقصد صرف ڈگری اور پیسہ کمانا نہ ہو۔ دوسرا، عمل صالح۔ جی، عمل صالح۔ وہ محنت سے پڑھے، اسائنمنٹس میں نقل نہ کرے، اساتذہ کا احترام کرے، یہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ اور تیسرا، حق کی تلقین۔ ہاں، حق کی تلقین۔ اگر وہ دیکھے کہ کلاس میں چیٹنگ کلچر عام ہو رہا ہے یا کسی کمزور طالب علم کو بلی کیا جا رہا ہے تو وہ حکمت سے اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ وہ اپنے دوستوں کا ایک ایسا گروپ بنائے جو ایک دوسرے کو پڑھائی کی ترغیب دیں۔ اور آخر میں صبر۔ جی، صبر کی تلقین۔ جب امتحانات کا دباؤ ہو، کوئی پرچہ خراب ہو جائے یا اس کی حق بات پر دوست ناراض ہو جائیں تو وہ ہمت نہ ہارے اور اپنے دوستوں کو بھی کہے کہ کوئی بات نہیں، محنت کرتے رہو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ بہت جامع تصویر ہے۔ اسی طرح ایک تاجر یا ایک پروفیشنل کی مثال لیتے ہیں۔ اس کا اثر اس کا کیریئر ہے۔ وہ بھی آسانی سے نقصان میں جا سکتا ہے اگر اس کا مقصد صرف پیسہ اور ترقی ہو۔ بالکل، اس کے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہوگا۔ پہلا، ایمان۔ وہ یہ یقین رکھے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حرام طریقے سے کمائی گئی دولت میں برکت نہیں۔ دوسرا، عمل صالح۔ وہ اپنے کام میں ایمانداری برتے، ملازمین کے حقوق ادا کرے، گاہک کو دھوکہ نہ دے اور اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ اور حق کی تلقین۔ حق کی تلقین۔ اگر وہ اپنی انڈسٹری میں کوئی غلط پریکٹس دیکھے جیسے رشوت یا ٹیکس چوری تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ وہ دوسرے تاجروں کو بھی ایمانداری کی تلقین کرے۔ اور صبر۔ صبر کی تلقین۔ جب کاروبار میں مندی آئے، کوئی ڈیل ناکام ہو جائے یا اس کی ایمانداری کی وجہ سے اسے کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ہمت دلائے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سورت صرف مسجد اور مصلی کی بات نہیں کر رہی، بالکل نہیں، بلکہ یہ یونیورسٹی، بازار، دفتر اور زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو اس 4 نکاتی چیک لسٹ پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ماخذ کے مطابق سب سے بڑی کمزوری کہاں ہے؟ ماخذ کے مطابق مسئلہ کئی سطحوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پہلے ستون یعنی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے ستون یعنی عمل صالح میں کمزور نظر آتے ہیں۔ قول اور فعل میں تضاد عام ہے، جی، لیکن سب سے بڑی کمزوری میرے خیال میں تیسرے اور چوتھے ستون میں نظر آتی ہے۔ تواصو بالحق کا کلچر تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا اصول بن گیا ہے کہ کسی کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ یا اپنی قبر میں سب نے خود جانا ہے۔ یہ سوچ اس سورت کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ جب میں نے ماخذ میں یہ پڑھا کہ تواصو کا مطلب صرف نصیحت کرنا نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو بار بار یاد دلانا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بالکل ایک سپورٹ گروپ کی طرح ہے۔ بالکل۔ ہم اکثر دین کو ایک انفرادی سفر سمجھتے ہیں، لیکن یہ آیت تو اسے ایک ٹیم سپورٹ بنا رہی ہے، اور جب ٹیم ہی نہیں ہوگی تو کھلاڑی اکیلے کیسے جیتے گا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور جب تواصو بالحق نہیں ہوگا تو تواصو بالصبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ صبر کی تلقین تو تب کی جائے گی جب حق پر چلنے کی وجہ سے مشکلات آئیں گی۔ ماخذ اس دور کی سب سے بڑی بیماری بے صبری کو قرار دیتا ہے۔ ہم فوری نتائج کے عادی ہو گئے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، چاہتے ہیں کہ فوراً ترقی مل جائے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ لمبا اور اجتماعی کوشش کا متقاضی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صورت ہمیں روزانہ کی بنیاد پر خود کو پرکھنے کا ایک پیمانہ دیتی ہے۔ ہم ہر روز خود سے پوچھ سکتے ہیں، کیا ہم اپنا وقت ضائع کر کے نقصان اٹھانے والوں کی ڈیفالٹ کیٹیگری میں ہیں،
یا ہم اس اللہ والے استثنائی گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی، یہ ایک ذاتی آڈٹ کی چیک لسٹ ہے، آپ کہہ لیں۔ پہلا، ایمان۔ کیا میرا اللہ پر یقین صرف ایک روایتی عقیدہ ہے یا یہ میرے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ دوسرا، عمل صالح۔ کیا میرے اعمال میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا میں اپنے معاملات میں صاف ہوں؟ تیسرا، حق کی تلقین۔ کیا میں اپنے ارد گرد غلط کو غلط کہنے اور صحیح کی حمایت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، چاہے وہ میرے گھر میں ہو، دوستوں میں یا کام کی جگہ پر؟ اور چوتھا، صبر کی تلقین۔ کیا میں مشکلات پر ثابت قدم رہتا ہوں اور کیا میں دوسروں کے لیے ہمت اور سہارے کا باعث بنتا ہوں؟ ماخذ ایک بہت عملی مشورہ دیتا ہے کہ بڑی تبدیلیوں کا انتظار نہ کریں، چھوٹی شروعات کریں۔ روزانہ اس سورت کو اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس ہفتے صرف ایک چیز پر توجہ دیں، شاید کسی ایک غلط بات کو حکمت سے روکنا یا کسی مشکل گھڑی میں بے صبری کرنے کے بجائے صبر کرنا۔ یہ چھوٹے اعمال ہی بڑی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑا جاتا ہوں۔ یہ صورت کامیابی کو صرف نقصان سے بچنا نہیں بتاتی، بلکہ ایک ایسے گروہ، ایک ایسی ٹیم کا حصہ بننا بتاتی ہے جس سے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آج کی انفرادیت پسند دنیا میں، جہاں ہر شخص اپنی ذاتی کامیابی، اپنی KPIs، اپنے فالوورز اور اپنی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ تصور کہ اصل کامیابی اجتماعی ہے، انفرادی نہیں، یہ ہمارے لیے حقیقت میں کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی ذاتی کامیابی کے میٹرکس کو ایک طرف رکھ کر اس اجتماعی کامیابی کے منصوبے کا حصہ بننے کو اپنی ترجیح بنائیں؟